دنیا بھر کی جمہوریتوں میں میڈیا کو واچ ڈاگ کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہ واچ ڈاگ جو ہے حکمرانوں کا لیپ ڈاگ بن جائے، حکمرانوں کی طرف سے دی جانے والی دعوتوں سے فیضیاب ہونے لگے، ان کے ساتھ تصاویر کھنچوانا جو ہے فخر کی بات سمجھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ اگر کوئی تنظیم جو صحافیوں کی نمائندگی کی دعوے دار ہو اور جس سے آزادی صحافت اور کارکنوں کے معاشی حقوق کا مقدمہ لڑنے کی توقع کی جاتی ہو، لیکن وہ انہی سیاسی قوتوں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو جو پاکستان میں آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے خلاف تازہ ترین حملوں میں پیش ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں بہت ہی بڑی گڑبڑ ہے۔ انفرادی سطح پر کئی صحافی جو ہیں اپنے کام میں ڈنڈی مارتے ہیں، ان پر جانبداری، رشوت خوری اور بے ایمانی کے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں، لیکن اجتماعی سطح پر صحافی اور ان کی تنظیموں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ڈنڈی نہیں ماریں گی، وہ بطور ادارے یا تنظیم جو ہے صحافت کا گلا گھونٹنے والوں کے لیے تالیاں نہیں پیٹیں گی، وہ فکری و اخلاقی بددیانتی کا ثبوت نہیں دیں گی، کیونکہ تنظیم جو ہے وہ صحافی برادری کی اجتماعی سوچ کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں تصور یہی ہے کہ جی وہ موقع پرستی کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ لیکن پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے آج کے رہنما اور عہدیدار اس تنظیم کے 75 سالہ تقریبات کے نام پر انہی سیاسی قوتوں کی دعوتیں کھاتے اور انہی کے لیے تالیاں بجاتے نظر آئے جنہوں نے حال ہی میں اس ملک میں آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے کے لیے پیکا جیسا کالا قانون نافذ کیا۔ یہ عجیب تضاد ہے اور کھلی منافقت ہے کہ ایک طرف آپ جو ہے پی ایف یو جے کی آج کی قیادت جو ہے اپنے سینئرز کی اس جدوجہد کو سلام کرتی ہے جو انہوں نے آزادی صحافت کے لیے فیلڈ مارشل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں کی تھی، لیکن بطور تنظیم اپنے دور کے جمہوری لبادے میں ملبوس آمروں کے ساتھ بیٹھنے اور دعوتیں اڑانے میں انہیں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی، یا انہیں کوئی اخلاقی مسئلہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، وزیر اطلاعات سندھ وغیرہ وغیرہ کی طرف سے دی جانے والی دعوتوں میں بطور تنظیم شریک ہو کر پی ایف یو جے کی قیادت نے اپنا قد کاٹ ہرگز نہیں بڑھایا۔ سینئر صحافی اشرف شاد کے بقول ایک زمانہ تھا کہ جب پی ایف یو جے کے بڑے جو ہیں حکومتوں، خصوصاً بدعنوان حکومتوں کی طرف سے دیے گئے دعوت نامے کبھی قبول نہیں کرتے تھے۔ ماضی کی پی ایف یو جے کے رہنماؤں کا رویہ جو ہے سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ اگر بطور تنظیم آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے متنازع حکومتوں کے احسان مند ہو گئے تو نہ صحافت کر سکیں گے، نہ آزادی صحافت کے لیے کھڑے ہو سکیں گے، اور نہ کارکنوں کے معاشی حقوق کی جنگ لڑ سکیں گے۔ حکمرانوں کی طرف سے پی ایف یو جے کے رہنماؤں کے اعزاز میں دعوتیں اور سجی سجائی جو میزیں ہیں یقیناً ان صحافیوں کی قیمت پہ ہیں جو 8 سے 12 گھنٹے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز کے نیوز روم میں مورچہ بند ہیں یا خبروں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بہت سوں کو جو ہے انتہائی قلیل تنخواہیں ملتی ہیں، ان میں سے جو ہے بہت سے جو ہیں کئی ماہ بغیر تنخواہوں کے بھی کام کرنے پہ مجبور ہیں، ان کی تنخواہیں جو ہیں دیر سے بھی ملتی ہیں، ان میں سے کئی کے گھر میں جو ہے افلاس بھی ہے، اور بچوں کی تعلیم و علاج معالجے کا بار اٹھانا بھی جو ہے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ صحافی یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ جی ان دعوتوں، سیاستدانوں سے ہاتھ ملانے کی کوششوں اور تصاویر کے درمیان ان کا بھی کہیں ذکر آیا یا نہیں؟ کیا پی ایف یو جے کے کسی رہنما نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے سامنے پیکا نہ کھپے کا نعرہ مستانہ بلند کیا؟ فیس بک اور سماجی میڈیا پر آپ کی تصاویر اور تحریروں میں تو کہیں اس کا تذکرہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ ہی پی ایف یو جے کا کوئی موقف ان دعوتوں کے ذریعے مرکزی دھارے کی میڈیا میں نظر آیا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ جو پیکا کا سیاہ قانون لائے اور اس میں بالکل وہ پیش تھے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلا کر، آپ کو سامنے بٹھا کر جو ہے آزادی صحافت پہ بھاشن جو ہیں بڑے ضرور دیے، گو کہ عملاً حقیقتاً وہ پیکا کے ذریعے آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے میں پیش رہے۔ ایک اور ستم یہ ہوا کہ جی پی ایف یو جے کی مرکزی تقریب میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو جو ہے مہمان خصوصی بنایا گیا۔ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں زبردست شخصیت کے مالک ہوں گے، لیکن پی ایف یو جے کی تقریب میں انہیں مہمان خصوصی بنانا جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ اعزاز آپ کسی سینئر صحافی کو، کسی انسانی حقوق کے چیمپئن کو، کسی ادیب شاعر کو بھی دے سکتے تھے، کیا برا ہوتا؟ آج آپ پہ جو تنقید ہو رہی ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ جو ادیب ہے بیچارہ، سینئر صحافی اور انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، وہ آپ کو جو ہے شاندار دعوتیں نہیں کھلا سکتے تھے۔ اس پلیٹنم جبلی کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جی پی ایف یو جے کا پورا شو ایک سیاسی جماعت کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تقریب جو ہے سیاستدانوں کو اسٹیج پہ بٹھائے بنا ہونی چاہیے تھی، اور اگر ایسا ہوتا تو ماضی کی جدوجہد اور آج صحافت کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ زیادہ مؤثر انداز میں اجاگر ہوتے۔ لیکن یہ پیغام نہ ہی پی ایف یو جے کو دی جانے والی کہتے ہیں نا پرتعیش دعوتوں کے ذریعے سامنے آیا، اور نہ مرکزی تقریب کے، اور اس کے لیے آپ کو بعد میں جو ہے ایک پریس ریلیز جاری کرنا پڑی جو کہتے ہیں نا بنیادی مقصد سے زیادہ آپ کو ایک آفٹر تھاٹ نظر آ رہا تھا۔
پاکستان پیپلز پارٹی یا کہتے ہیں نا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی آزادی صحافت سے لگاؤ، خدمات اور صحافیوں سے محبت کا ذکر سننا ایک بیہودہ مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف وہ ایک ڈارک ہیومر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ جی پی ڈی ایم کے دور اول میں اور اب دور دوئم میں پاکستان میں آزادی صحافت پر تاریخی حملہ ہوا ہے؟ اسی دور حکومت میں جہاں ایک طرف پیکا جیسی کہتے ہیں نا کالی قانون سازی ہوئی جس نے آزادی اظہار کے مقدمات کو کرمنل اوفینس قرار دے دیا، وہیں صحافیوں کا اغوا، ان پر تشدد، قتل اور ان کی جبری برطرفیوں جیسے اقدامات بھی ہوئے۔ لیکن آج کی پی ایف یو جے کے اراکین جو ہیں سجی سجائی کھانے کی میزوں پر بیٹھے انہی لوگوں کے لیے تالیاں پیٹتے نظر آ رہے ہیں جو اس ظلم کے ذمہ دار ہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ یہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے سیاہ قوانین کے ذریعے صحافیوں پر دباؤ ڈالا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کیا اور میڈیا ہاؤسز کو اشتہارات کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوششیں کی۔ اسی دور سیاہ میں جناب صحافیوں کو ہراساں کیا گیا، ان پر تشدد ہوا، انہیں برہنہ کیا گیا، ان پر جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے اور بعض جو صحافی اپنی جان سے بھی گئے۔ کیا آزادی صحافت کی علمبردار تنظیم کا انہی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو اپنی تقاریب میں مدعو کرنا اور انہی سے دعوتیں کھانا اسی جدوجہد کا تسلسل ہے جسے آپ خراج عقیدت پیش کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ خراج عقیدت تھا یا پھر ان سینئرز کی جدوجہد کا مذاق اڑانا، اسے بیچنا؟ ویسے پی ایف یو جے کی قیادت کو یاد دلانا ضروری ہے کہ جس سندھ میں 2012 سے 2024 کے درمیان 19 صحافی قتل ہوئے، ان میں سے کئی اس لیے جان سے گئے کہ انہوں نے مقامی جاگیردار کے خلاف آواز اٹھائی جو کسی نہ کسی حوالے سے صوبے کی حکمراں جماعت یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ تھا۔ ان میں سے کتنوں کے قاتلوں کو سزا ملی؟ اگر آپ کو پتہ ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اب آئیے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا کی جانب۔ 2016 میں اس کی پہلی شکل جو ہے وہ نون لیگ کے دور حکومت میں سامنے آئی۔ اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ جی ڈیجیٹل دنیا میں جرائم جیسے کہ سائبر دہشت گردی، ہیکنگ، شناخت کی چوری، آن لائن ہیرسمنٹ اور جھوٹی خبروں کو جو ہے وہ روکنا ہے۔ لیکن اس قانون کی بعض شقیں جو ہیں وہ آزادی رائے اور صحافت پر قدغن لگانے کا ذریعہ بن گئیں۔ 2022 اور 2025 میں اس قانون میں جو ہے ترامیم ہوئی جنہوں نے اسے جو ہے مزید سخت بنا دیا اور صحافیوں، سوشل میڈیا کارکنوں اور عام شہریوں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، جیسا کہ سوشل میڈیا پر کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے یا جھوٹی خبریں پھیلانے کی سزا جو ہے وہ 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ روپے تک جرمانہ کر دی گئی۔ لیکن یہ شق اتنی مبہم ہے کہ اسے جو ہے بڑی آسانی سے سیاسی مخالفین، صحافیوں اور سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں ان کے خلاف آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے 2025 کی ترمیم کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو پاکستان میں رجسٹر کروانا جو ہے لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی پلیٹ فارم جو ہے حکومتی ہدایت پر عمل نہ کرے تو اسے بند کیا جا سکتا ہے۔ اس سے سوشل میڈیا کی آزادی جو ہے محدود ہوئی ہے اور تنقیدی آوازوں کو جو ہے گھونٹا گیا ہے۔ اس قانون کو اکثر جو ہے تنقیدی صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کے خلاف جو استعمال کیا جا رہا ہے جس سے خوف کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ پیکا قانون صرف صحافیوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ پڑھے لکھے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس سے ہر اس پاکستانی کو خطرہ ہے جو سماجی میڈیا استعمال کرتا ہے، اور اس قانون کی وجہ سے جو ہے سیلف سینسرشپ جو ہے بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ صحافی اور میڈیا ہاؤسز جو ہیں خوف کی وجہ سے تنقیدی رپورٹنگ کرنے سے گریزاں ہیں۔ خود پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس قانون کی سخت مخالفت کی تھی، لیکن تعجب ہے کہ وہ سب کچھ بھلا کر حکومت سندھ کی دعوتیں کھانے بیٹھ گئے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا اس قانون کو منظور کروانے میں کوئی حصہ نہ تھا؟ پھر کہوں گا کہ انفرادی سطح پر آپ جتنی چاہے دعوتیں کھانا چاہیں کھا لیں، سیاستدانوں سے دوستیاں کر لیں، ان کے ساتھ چائے وغیرہ جتنی زیادہ آپ پینا چاہتے ہیں پی لیں، لیکن خدا کے لیے یہ کام تنظیم کے نام پہ نہ کریں، کیونکہ پی ایف یو جے جو ہے وہ کہتے ہیں نا تمام صحافیوں کی اجتماعی سوچ اور اخلاقیات کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی ہے، تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت پی ایف یو جے کے فیصلہ سازوں میں میرے کئی قریبی دوست شامل ہیں، لیکن ان سے دوستی اور محبت میں جو ہے چپ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ خاموشی سے حق دوستی ادا نہیں ہوتا، خاموشی میں حق دوستی نہیں ہوتا۔ اس لیے میری گزارش ہے پی ایف یو جے کے عہدیداروں سے کہ چند جناب آپ ایس او پیز جو ہیں بنائیں۔ مثال کے طور پہ اپنی تقاریب میں سیاسی جماعتوں، ان کے عہدیداروں اور حکومتی اہلکاروں کو بطور مہمان یا مہمان خصوصی نہ بلانے کا آپ عہد کریں۔ پی ایف یو جے کے اپنے ماضی کے رہنماؤں کی طرح یہ فیصلہ کریں کہ جو عہدیدار ہیں وہ حکومتی دعوت ناموں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان دعوتوں میں حکمراں جو ہیں عوام اور اس غریب ملک کا پیسہ لٹاتے ہیں، اپنی جیب سے آپ کی خاطر مدارات نہیں کرتے۔ لہٰذا پی ایف یو جے کو عوام کا پیسہ کھانے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بے شک وہ چارانے کے برابر پیسہ ہو۔ وہ آپ کہیں گے جی ایک آدھ دعوت سے کیا ہوتا ہے، یہاں تو بات اربوں خربوں کی ہوتی، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے یہ کچھ چیزوں کا سمبلزم ہوتا ہے۔ اسی طرح
اپنے مطالبات کے لیے حکومت سے مذاکرات کرنا ایک بات ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ آپ بطور تنظیم جا کے دعوت برائے دعوت کھائیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا پی ایف یو جے کی قیادت کی نظر اتنی دھندلا گئی ہے کہ آج آزادی صحافت کا مسئلہ اور مسئلہ پیدا کرنے والے انہیں نظر نہیں آ رہے؟ جنرل ضیاء کے دور پہ ماتم ضرور کریں، لیکن آج کا دور جبر ضیاء دور سے بھی بہت آگے کی چیز ہے، کیونکہ یہ جمہوریت کے لبادے میں ہے۔ ماضی کو ضرور یاد کریں، لیکن ماضی کے مزار نہ بن جائیں۔ آج کے دکھوں اور مسائل سے پیوستہ رہیں۔ وہ محمود شام صاحب نے بھی کیا خوب کہا کہ اس سے پہلے کہ شب تار کو میں دن لکھنے لگوں، اس سے پہلے کہ گھٹن کو بھی سکوں کہنے لگوں، اس سے پہلے کہ میں حالات کا دم بھرنے لگوں، اس سے پہلے کہ ستم گر کا بھرم رکھنے لگوں، رب کعبہ میرے ہاتھوں سے قلم لے لینا، انگلیاں شل ہو میری جسم سے دم لے لینا۔ اس سے پہلے کہ میں عقیدوں کی تجارت سیکھوں، اس سے پہلے کہ میں طاقت کی عبادت سیکھوں، اس سے پہلے کہ میں حقائق کی خیانت سیکھوں، رب کعبہ میرے ہاتھوں سے قلم لے لینا، انگلیاں شل ہو میری جسم سے دم لے لینا۔ اور یہ بھی بڑی مارکت العرا قسم کی سطور ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں الفاظ کی حرمت بیچوں، فکر کا سودا کروں، ذات کی عزت بیچوں، اس سے پہلے کہ میں دراگ کی دولت بیچوں، رب کعبہ میرے ہاتھوں سے قلم لے لینا، انگلیاں شل ہوں میری جسم سے دم لے لینا۔ پی ایف یو جے کے رہنماؤں سے یہ بھی گزارش ہے کہ جس شہر میں بھی اجلاس کریں، وہیں کے پریس کلب کی روکھی سوکھی پہ گزارا کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دیکھنے والوں کی رائے اور تنقید سر آنکھوں پر۔ عامر ضیاء کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔